السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو دوستو آج ہم نے ریڈ کرنی ہے ناول جان عشق کی قسط نمبر 54۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا دن بہت سست ہے، مجھے اسی وقت نیند آ رہی ہے اور بہت سخت قسم کی نیند آ رہی ہے۔ تو اب میں یہ کرنے کے بعد فوراً سو جاؤں گی، کیونکہ آج فیس بک والے ناول کے ایپیسوڈ نہیں لکھنی، صبح سنڈے ہے تو کل سنڈے ایپیسوڈ نہیں آئے گی، پرسوں آئے گی جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جان عشقم قسط نمبر 54، تحریر عریج شاہ۔ آج فروا کو گئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ سراور اور شناور کی ماں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پولیس ہر جگہ باسل اور جاوید کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ لوگ 3 لوگوں کا قتل کر کے بھاگے تھے، جن میں 2 تو ان کی حویلی کی بہویں تھیں اور ایک واچ مین جس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جو بہت مشکل سے اپنا گھر چلاتا تھا۔ ان لوگوں نے اس واچ مین کا قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے بیوی بچوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ دادا جان نے ایک بڑی رقم اس واچ مین کے بیوی بچوں کو دی تھی، لیکن یہ رقم اس جان کی قیمت ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اس بات کا انہیں احساس تھا، اندازہ بہت اچھے سے تھا۔ نہ تو وہ اپنے پوتوں کو ان کی مائیں واپس لا کر دے سکتے تھے اور نہ ہی ان معصوم بچوں کو ان کا باپ، لیکن وہ قاتل کو سزا ضرور دلوا سکتے تھے اور اس کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے تھے۔ مہربان شاہ کی تو بری حالت تھی، وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتے تھے۔ کھانا بھی زبردستی دیتے تو چند نوالے زہر مار کر لیتے، ورنہ وہ ہر چیز کو نظر انداز کر چکے تھے۔ ان کی ننھی سی معصوم بیٹی بار بار ان سے آ کر سوال کرتی کہ بابا ماما کہاں ہیں، تائی امی کہاں ہیں، اور اس کے پاس ان سوالات کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ وہ لمحہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، کاش وہ یہ نہ کہتے، کاش وہ ہمیشہ کے لیے ان سب سے دور لے جاتے، تو شاید آج وہ ان کے ساتھ ہوتی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو گئی تھی۔ وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کی محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ چکی تھی۔ وہ ان کی بھابھی جو ہمیشہ ان سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی تھی، ہمیشہ بڑی بہنوں کی طرح ان کے ساتھ رہتی تھی، آج وہ ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن وہ انہیں انصاف دلا سکتے تھے۔ وہ شہر کا چپا چپا چھان رہے تھے کہ کہیں سے جاوید اور باسل کی کوئی خبر مل جائے اور وہ انہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر سکون لے سکیں۔ لیکن وہ لوگ نہ جانے کہاں جا کر چھپ گئے تھے کہ ان کی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ وہ انہیں تلاش کرنے میں مگن تھے، لیکن اب تک ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ پولیس نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ جلد سے جلد مجرموں کو گرفتار کر لیں گے، جبکہ گھر میں دوسری پریشانی زراور تھا، جو کہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا تھا۔ اسے سارے دن میں صرف چند گھنٹوں کے لیے ہوش آتا۔ اس نے باسل اور جاوید کو واچ مین کا قتل کرتے دیکھا تھا، جبکہ فروا بھی گواہی دینے کو تیار تھی کہ اس نے بھابھی کا قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے دونوں بھائی اسے بھی جان سے مار دینا چاہتے ہیں۔ وہ سب کی نظروں میں مظلوم بنی دونوں بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ بچے بھی
زیادہ تر اسی کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اور یہ چیز کر کے وہ سب لوگوں کی نظروں میں آ رہی تھی۔ انائش اور عبداللہ اپنی خالہ کے وجود میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ انہیں اسی طرح سے سنبھال رہی تھی جیسے وہ اسی کے بچے ہوں، بے شک سب کی نظروں میں آنے کے لیے، لیکن وہ یہ کردار بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ 6 مہینے گزر چکے تھے اور اب تک باسل اور جاوید کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ فروا جو کہ اکیلی ہو چکی تھی، وہ اب انہی کے ساتھ انہی کی حویلی میں رہتی تھی۔ اور بچے بھی اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ مانوس ہو چکے تھے، تو وہ بھی اس کے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے حویلی کو اپنا گھر بنا لیا تھا، جبکہ مہربان شاہ نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ اپنی بھابھی اور بیوی کے قاتل کو ڈھونڈنے میں وہ اب تک ناکام تھے، جس کی کوشش وہ اب بھی جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن کامیابی کہیں سے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل وہ بہت زیادہ چڑچڑے ہوتے جا رہے تھے۔ اکثر وہ سب کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، بے شک سامنے ان کی بیٹی ہی کیوں نہ آ جائے۔ ان کے غصے سے ڈرنے کی وجہ سے عائشہ ان سے دور رہنے لگی تھی۔ وہ زیادہ تر دادا جان کے پاس رہتی یا پھر اپنی خالہ کے پاس، جبکہ دادا جان نے کل انہیں اپنے کمرے میں بلا کر یہ کہا تھا کہ افرا کی بہن کافی وقت سے ان کے گھر میں بنا کسی رشتے کے رہ رہی ہے۔ وہ تمہارے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی ہے اور ہر چیز کو مد نظر رکھ کر ان کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح افرا رکھتی تھی۔ تو بہتر ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ افرا کی طرح وہ تمہیں سمجھے گی اور تم دونوں کی زندگی اچھے سے گزر جائے گی۔ جس طرح ایک خالہ اپنی بہن کے بچوں سے پیار کر سکتی ہے، اس طرح کوئی اور عورت نہیں کر سکتی۔ لیکن ان کی بات سن کر وہ بھڑک اٹھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بالکل ان کی بہنوں جیسی ہے اور وہ اس کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچ سکتے، اور نہ ہی وہ شادی کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں بہت مصروف ہیں۔ جب تک وہ اپنی بیوی کے قاتل کو ڈھونڈ نہیں لیتے تب تک ان کو سکون نہیں ملے گا، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے وہ اپنے ہی گھر کا سکون کس طرح تباہ کر رہے تھے، ان کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا، اور بابا جان ایسی باتوں کا احساس دلا رہے تھے۔ عائشہ ابھی بہت چھوٹی تھی، اسے ماں کی ضرورت تھی۔ عبداللہ اب میٹرک میں تھا اور اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن عائشہ کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ وہ اکثر رونے لگتی اور اپنی ماں کو پکارتی۔ کوئی اس کی ماں کو واپس نہیں لے آ سکتا تھا۔ سب اسے بہلانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ رو رو کر اپنی حالت خراب کر لیتی تھی۔ مہربان شاہ نے بس ایک ہی بات کی تھی کہ ان کی بیوی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔
پھر اس موضوع پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ بابا جان بھی انہیں کس طرح کی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، اسی لیے یہ ٹاپک بہت کم چھیڑتے تھے، لیکن جب بھی چھیڑتے اچھی خاصی لڑائی کرتے۔ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم لوگ مجھے فون کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ تم لوگ مجھے فون نہیں کرو گے، بلکہ جب میں فون کروں گی تب ہی ہماری بات ہو سکے گی۔ میں اس حویلی میں رہ رہی ہوں، تم لوگوں کو اندازہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر ہو گئی کہ افرا کے قتل میں میرا ہاتھ ہے تو یہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ فون کان سے لگائے ان دونوں کو سمجھا رہی تھی، جو پچھلے 6 مہینوں سے کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، اس حویلی سے جان چھڑوانے کے لیے اگلے دنوں میں ابا جان وہاں آنے والے ہیں، تو بہتر ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا تیار کروا لیا جائے۔ ابا جان کے ساتھ امریکہ روانہ ہو جانا اور میں اپنا کام سکون سے کر کے واپس وہاں آ جاؤں گا۔ وہ کچھ پرسرار انداز میں بولا تھا۔ اب کون سا کام باقی تھا؟ فروا کو سمجھ نہ آیا تھا، اس سے کچھ چھپایا جا رہا تھا۔ وہ کون سا کام رہ گیا ہے تم لوگوں کا؟ افرا کا قتل کرنا تھا تو بس، اور کیا کرنا ہے؟ افرا کے ساتھ ساتھ 2 اور بے گناہ لوگ بھی مارے گئے، اب تک تم لوگوں کو سکون نہیں آیا؟ اور کیا چاہتے ہو تم؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کی اگلی پلاننگ کیا ہے۔ افرا کے دونوں بچے، میں اس کے بچوں کو قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ میں اس کی نسل تباہ کر دوں گا، اس کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں مہربان شاہ کو ایسا دکھ دوں گا جو وہ ساری زندگی بھلا نہیں پائے گا۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ اس کی پلاننگ سن کر دوسری جانب فروا خوش ہو گئی تھی۔ مطلب اگر وہ بچوں کو بھی قتل کر دیں گے تو اس کے پاس صرف مہربان شاہ بچے گا، اور اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تو یہاں صرف مہربان شاہ کے لیے آئی تھی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اور جہاں تک تم لوگوں کے دوسرے کام کی بات ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مہربان شاہ کا بیٹا عبداللہ اگلے دنوں میں ہاسٹل چلا جائے گا اور پھر اس نے وہیں پر رہنا ہے۔ تم لوگ آسانی سے وہاں اس کا کام تمام کر سکتے ہو۔ اور آشی؟ نہیں، آشی کا قتل نہیں کرنا، اسے زندہ اٹھا کر لے جانا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اٹھا کر لے جانا ہے؟ لیکن کہاں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ فیضان ملک کے پاس، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ فیضان ملک کے پاس؟ لیکن کیوں؟ وہ تو عورتوں کا دھندا کرتا ہے، نہ تو کیا کرے گا وہ اس چھوٹی سی بچی کو اپنے پاس رکھ کر؟ وہ کبھی اسے نہیں خریدے گا۔ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ بچی ہے، وہ کچھ پریشانی سے کہنے لگی۔ ہاں میں جانتا ہوں وہ اسے کبھی نہیں خریدے گا، لیکن جب ہم اس کے پاس ڈیل رکھیں گے تو وہ ضرور خریدے گا۔ مت بھولو کہ فیضان ملک وہی ہے جس کے کالے دھندے کی انفارمیشن زعفران شاہ کے لوگوں نے پولیس تک پہنچائی تھی، اور پھر زعفران شاہ نے کس طرح سے
فیضان ملک کا کام تمام کیا تھا۔ وہ جیل سے نکلنے کے بعد مسلسل زعفران شاہ بدلے کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ یہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ زعفران شاہ کی پوتی ہے تو تب بھی وہ اسے نہیں خریدے گا۔ وہ لوگ پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے واہ، تم لوگوں کی پلاننگ تو بہت آگے تک کی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ کا کام تمام کرو، تب تک میں عاشق کو تم لوگوں کے پاس پہنچانے کی تیاری کرتی ہوں۔ اس نے بولتے ہوئے فون رکھا تھا جب اوپر والے کمرے میں لگے کنیکٹڈ لینڈ لائن فون پر حویلی کا وفادار ملازم طاہر اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ ادھر فون رکھنے کی دیر تھی کہ ادھر اس نے ارسلان شاہ کو فون کر دیا تھا۔ السلام علیکم صاحب جی، مجھے بہت ضروری خبر ملی ہے۔ عبداللہ بابا کا قتل ہونے والا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ عائشہ بی بی کو بھی اغوا کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ کوئی اور نہیں بلکہ افرا بھابھی کی بہن فروا کروا رہی ہے۔ آپ جلدی سے جلدی شہر سے گاؤں واپس آ جائیں ورنہ یہاں کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ ملازم تیز تیز بول رہا تھا جب اچانک کسی نے اس کے سر پر وار کیا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹا تو اس نے جلدی سے اٹھا کر فون کو واپس اوپر کیا۔ وہ جیسے ہی فون بند ہوا، اس نے بنا سوچے سمجھے ہاتھ میں پکڑا راڈ اس ملازم کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ جو پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا، اپنا بچاؤ بھی ٹھیک سے نہیں کر سکا اور اسے بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے کس کو فون کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے یہ بتانا تھا کہ حویلی کا کوئی نہ کوئی انسان اس بارے میں جان چکا ہے، اسی لیے اسے جلدی سے جلدی یہاں سے نکلنا تھا۔ اسی وجہ سے اوپر آتے ہوئے عاشق کو پھر روکا۔ روک کر بتایا تھا کہ عبداللہ کا قتل ہو چکا ہے اور عبداللہ کا قتل کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا دادا ہے، اور اب وہ عاشق کو اپنے ساتھ لے کر چلی جائے گی کیونکہ یہ سب لوگ اس کے بھائی کے جان کے دشمن ہیں۔ جس طرح سے ان لوگوں نے اس کی ماں کو مار ڈالا، اسی طرح اس کے بھائی کو بھی مار چکے ہیں اور اب اس کی باری ہے۔ عاشق کو وہ کافی دنوں سے یہ ساری باتیں بتا رہی تھی۔ وہ بہت آسانی سے اس کا برین واشنگ کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی، اور اب جب وہ اپنے کامیابی کے اتنے قریب تھی تب اس نے گھر کے کسی نہ کسی آدمی کو یہ بات بتا دی تھی۔ اسے ملازم پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ ابھی تو اسے موقع ملا تھا مہربان شاہ کے پاس جانے کا، سب کو اس سے الگ کرنے کا۔ بعد میں وہ اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنانے والی تھی کہ اس نوکر نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ غصے سے مسلسل اس ملازم کی جان لینے کے ڈر پر تھی۔
سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. بہت سخت نیند آ رہی ہے. ابھی میں جاؤں گی سونے کے لیے اس کو پوسٹنگ پر لگا کر. تو تھمبنیل وغیرہ کل لگاؤں گی. ابھی تو میری حالت خراب ہو رہی ہے, بہت سخت نیند آ رہی ہے. تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پرسوں. تو آزادی مبارک. انشاءاللہ ملیں گے آپ کو پرسوں. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت. اللہ حافظ. گڈ نائٹ.